پیغام بھیجنے کے الزامات میں حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان نے مبینہ پیغام کے معاملے پر گزشتہ روز قائم مقام امریکی ڈپٹی چیف آفس مشن کو دفتر خارجہ طلب کرکے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ اب اس معاملے پر ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیڈ پرائس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ترجمان امریکی خارجہ کا کہنا ہے کہ پیغام بھیجنے کے الزامات میں حقیقت نہیں ہے، ہم پاکستان کے آئینی عمل کا احترام کرتے ہیں۔ نیڈ پرائس کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں جاری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز قوم سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا تھا کہ ایک طاقتور ملک کی جانب سے دھمکی آمیز مراسلہ بھیجا گیا ہے۔ عمران خان نے خطاب میں مراسلے والے ملک کا ذکر کرتے ہوئے امریکہ کا نام لیا تھا اور پھر غلطی کا احساس ہونے پر رکے اور کہا کہ نہیں، باہر سے ملک کا نام مطلب کسی اور ملک سے، باہر سے مراسلے والے ملک کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں امریکہ نے نہیں باہر سے ملک کا نام مطلب کسی اور ملک سے باہر سے میسج آتی ہے، میں اس لیے آپ کے سامنے میسج کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ استعفیٰ نہیں دوں گا، تحریک عدم اعتماد پر جو بھی فیصلہ ہو طاقتور ہو کر واپس آؤں گا۔ اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد اور حالیہ دنوں میں متنازع مراسلہ کے حوالے سے اپنے لائیو خطاب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ استعفیٰ نہیں دوں گا، تحریک عدم اعتماد پر جو بھی فیصلہ ہوگا طاقتور ہو کر واپس آؤں گا۔ جبکہ دھمکی آمیز خط امریکہ نے لکھا جس میں کہا گیا کہ اگر عمران وزیر اعظم رہے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرکاری ٹی وی کے ذریعے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے قوم سے اہم بات کرنی ہے، ملک کے مستقبل کے لیے میرا یہ خطاب براہ راست ہے جس کا مقصد قوم کو اعتماد میں لینا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میری اولین ترجیح 22 کروڑ عوام ہے، ان کے لیے آزاد خارجہ پالیسی بناؤں گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے اقتدار میں آنے کا مقصد کچھ اور ہے، ان کے بھائی نواز شریف تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مراسلے پر شک کیا گیا، میں نے کابینہ کے سامنے مراسلہ رکھا، اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی اور پھر صحافیوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ مراسلہ اکسانے کے لیے نہیں، اس ڈاکیومنٹ میں خطرناک الفاظ لکھے گئے ہیں۔ عمران نیازی نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا۔ ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے پاکستان کے لیے آج نئی مشکلات پیدا کرنے کی حماقت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بد تہذیبی کا نام آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہوتا۔ عمران نیازی نے کہا ہے کہ پاکستان دوستوں کو ناراض کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے مراسلے کا ذکر کرتے ہوئے امریکہ کا نام لیا اور پھر غلطی کا احساس ہونے پر رکے اور کہا کہ نہیں، باہر سے ملک کا نام مطلب کسی اور ملک سے باہر سے۔ کے پی کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، پی ٹی آئی کا 32 سیٹوں پر کامیابی کا دعویٰ۔ اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق 64 تحصیل کونسل میں سے 31 کے نتائج مکمل ہو گئے ہیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف 13 تحصیل کونسلز میں کامیاب قرار پائی، جبکہ 14 تحصیل کونسلز میں ان کے امیدوار آگے رہے۔ اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق 6 تحصیل کونسلز میں آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے اور 1 تحصیل کونسل میں آزاد امیدوار آگے ہے۔ جے یو آئی 5 تحصیل کونسلز میں کامیاب ہوئی اور 7 تحصیل کونسلز میں آگے ہے۔ مسلم لیگ نون 1 تحصیل کونسل میں کامیاب رہی اور 5 تحصیل کونسلز میں نون لیگ کے امیدواروں کو برتری حاصل ہے۔ جماعت اسلامی 3 تحصیل کونسلز میں کامیاب ہو چکی ہے اور 2 تحصیل کونسلز میں آگے ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 1 تحصیل کونسل میں کامیاب اور 1 تحصیل کونسل میں آگے ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب بھر میں رمضان بازار لگانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اس سلسلے میں پنجاب بھر کی طرح ضلع راجن پور کے شہروں راجن پور، جام پور، فاضل پور، کوٹ مٹھن، رجحان اور دیگر شہروں میں رمضان بازار لگانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی زیر نگرانی بازار قائم کرنے شروع کر دیے گئے ہیں، جہاں پر رمضان کے مقدس مہینے میں کھانے پینے کے مختلف سٹالز پر روزہ داروں کو ارزاں نرخوں پر اشیاء خورد و نوش فراہم کی جائیں گی۔ رجحان میں حسب سابق رمضان بازار لگانے کا کام جاری، جس کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر محمد آصف اقبال کریں گے اور رجحان یونٹ رمضان بازار میں صفائی ستھرائی کے امور سر انجام دیں گے۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی لوکل گورنمنٹ پنجاب سردار فاروق امان اللہ خان دریشک، سردار عبد الرحمان خان دریشک کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر راجن پور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کے ہمراہ فاضل پور شہر و گردنواں کے عوام کا درینہ مطالبہ RHC فاضل پور کا اپ گریڈ کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اس موقع پر سردار ابرار خان دریشک، پیر آف حاجی پور صاحبزادہ خواجہ صالح محمد سائیں، انچارج فاضل پور ڈاکٹر غلام قاسم مستوئی، سردار ثقلین اکبر جسکانی، سردار عبداللہ عامر دریشک اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا دورہ رمضان بازار علی پور۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ نے اسسٹنٹ کمشنر علی پور مبین احسن، SHO سٹی جہاں زیب خان اور قائد تحصیل پریس کلب
सैयद हदायत रिजवी के हमरा अलीपुर रमज़ान बाज़ार का मुआयना किया। रमज़ान बाज़ार में अशिया खुर्दनोश के मयार और रेट्स वगैरह को चेक किया और सिक्योरिटी पे मामूर थाना सिटी के एहलकारों की ड्यूटी को बेहतरीन और तसल्ली बख्श करार दिया। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में साइंसी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तुलबा की तकसीम इनामात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इब्राहिम असगर ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। सदर बार तारिक हफीज़, CEO एजुकेशन वजीर अहमद आगा और सरबराह इदारा चौधरी नूर अहमद भी तकरीब में शरीक थे। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के साइंसी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तुलबा की तकसीम इनामात में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजनपुर मोहम्मद इब्राहिम असगर ने बच्चों की जानिब से बनाए जाने वाले मॉडल्स का मुआयना किया और अमली मुशायरा भी देखा। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद तारिक हफीज़, CEO वजीर अहमद आगा और सीनियर हेड मास्टर चौधरी नूर अहमद भी इनके हमरा थे। राजनपुर हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। हमारा मकसद अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। ये बातें डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अवान ने अपने दफ्तर के लॉन में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुनते हुए कही। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहूर हुसैन भुट्टा, असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल, तहसीलदार राजनपुर मोहम्मद असगर समेत रेवेन्यू स्टाफ रिकॉर्ड समेत मौजूद थे। सियालकोट वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम ब्रांचों के ब्रांच मैनेजर, सेलमैन, CRC, RH, MAO, AVO का इजलास CEO वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट की रिहाइश का मॉडल टाउन अगोकी में मुनक्किद हुआ। इजलास में माह रमज़ान में कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। इजलास से खिताब करते हुए MD वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स शम्स इमरान ने कहा है कि टारगेट को अचीव करने के आगे जीत है। मौसम गर्मा में सीज़न के दौरान वर्कर्स अपने लिए ज़्यादा मेहनत करें तो यकीनन नताइज फ्रूटफुल साबित होंगे। इदारे वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमेशा शाना बशाना चलने वालों को फैमिली मेम्बर के दर्जात दिए हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स खुशहाल होंगे तो इसके असरात बहुत बेहतर नज़र आते हैं और मेहनत करने में भी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। मौजूदा दौर में रूरल मॉडल बनने की ज़रूरत है। जो लोग मेहनत और लगन को वतीरा बना लेते हैं, कामयाबी इनके कदम चूमती है। डायरेक्टर मार्केटिंग हसन वसीम ने खिताब करते हुए कहा है कि सेल को प्रमोट करने के लिए ब्रांच हेड की जिम्मेदारियां अहमियत की हामिल होती हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत और जद्दोजहद ही कामयाबी की हमकिनार कर सकती है। कामयाबी और तरक्की के हसूल के लिए वक्त की पाबंदी बहुत अहमियत की हामिल है। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं वो मुआशरे में अपनी शिनाख्त बनाते हैं।